بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے والے حالات اور عوامل میں عالمی سطح پر اضافہ. بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے 10 اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے. اگرچہ ذہنی صحت سب کے لیے بہت اہم ہے، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ جس گروپ کی ذہنی صحت سے متعلق سب سے زیادہ تشویش ہے وہ بچے اور نوجوان ہیں. امریکہ میں 2016 میں اس گروپ کے صرف 10% افراد میں ذہنی امراض کی تشخیص ہوئی تھی، لیکن بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق اب یہ شرح بڑھ کر 20% ہو چکی ہے اور یہ صحت عامہ کا ایک بحران ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بھی ہے. امریکی سرجن جنرل نے حال ہی میں بچوں اور نوعمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر وارننگ جاری کرتے ہوئے اس پر اسی طرح کا وارننگ لیبل لگانے کی تجویز دی ہے جیسا تمباکو کی مصنوعات پر لگایا جاتا ہے. بچوں کی ذہنی صحت کو کون سے عوامل متاثر کر رہے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور والدین اور معاشرہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، آج ویو 360 میں ہم اسی پر بات کریں گے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. لاہور کے رہائشی سرفراز احمد کے 15 سالہ بیٹے ایان سرفراز کو پیدائشی طور پر ADHD یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما ان کے ہم عمر بچوں کی نسبت قدرے کم ہے. لیکن دوسری طرف ایان میں قدرتی طور پر کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو کہ عام بچوں میں نہیں پائی جاتی. یہ خوبیاں کیا ہیں اور ایان کے والدین کو اپنے بیٹی کی ذہنی حالت کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نوید نسیم کی رپورٹ. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو اس وقت یہ سمجھنا. دنیا جیسے اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہو گئی ہے، اور یہی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں ہوا. اور روئی بھی تھی کیونکہ اپنے بچے کے ساتھ بہت پیار تھا، بہت اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ. اور یہ میں کیا کروں، ایسا کیا کر دیں ہم کہ یہ بس یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. یہ ہیں 14 سالہ ایان سرفراز کی والدہ، جن کے بیٹے کو پیدائشی طور پر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے ایان کی ذہنی نشو و نما اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت قدرے کم ہے. ایان جب 8 months کا تھا آئی تھنک، وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا. دین آئی ریئلائز کچھ ہے، اور اس کو ہم لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس. چائلڈ اسپیشلسٹ تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت تک ہمیں یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی اسپیشلی لائک یہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز ٹائپ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایان کو اپنے 4 سال کی ایج میں پھر اسکولنگ کے لیے جب اس کو ایڈمٹ کرایا اسکول میں، تو یہ زیادہ وہاں پہ اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. مطلب اس کے لیے پھر ہمیں ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا. ٹیچر کا رویہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے روٹین کے ریگولر بچے ہیں، نارمل بچے ہیں، یہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا انہیں چھیڑتے ہیں یا انہیں بلاتے ہیں اپنی توجہ، تو ہماری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. He was 7 years old. فزیکلی تو اس کی یہ ایج تھی، لیکن ذہنی طور پہ یہ کافی بچہ تھا. تو اس کو لائک کنڈر گارٹن میں ہی ہم لوگوں نے کروایا تھا. ان کی ایک پرنسپل تھی، بلکہ وہ کلیم یہ کر رہی تھیں کہ جی میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے اور میں ایسے بچوں کو ٹریٹ کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایک دن کال کیا، ہارش ورڈز بولے تھے اس کے بارے میں، اور مجھے اتنا دکھ ہوا تھا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے ایسے کہا ہے. نومبر 2020 میں کس دن فرائیڈے آئے؟ نومبر 2020 میں کس دن جی فرائیڈے آئے؟ ہاں 6/13/2027. بالکل. جہاں پہ ایان میں کچھ تھوڑی سی کمی ہے، وہاں پہ اس پہ کچھ چند کوالٹیز بھی ہیں باقی بچوں کی نسبت، کیونکہ یہ بہت اچھے کیلنڈر جینیس بھی ہیں، کیلنڈر ایکسپرٹ بھی ہیں. یہ آپ کو پچھلے کچھ سالوں کے جو آپ اب اس سے دن پوچھیں یہ ڈیٹ بتا دیں گے، ڈیٹ پوچھیں تو یہ دن بتا دیں گے. مینٹل میتھس جو ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے اس میں ایکسپرٹ ہیں یہ. 91 less 75 add 82 98 excellent. ایان کو بس پیار ہی پیار بہت ملا ہے. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ہم نے شاید اس کو آن کیا تھا. جب پیرنٹس آن کر لیتے ہیں، میں ہر ایک کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ خود سب سے پہلے تو آپ نے آن کرنا ہے اپنے بچے کو
جب پیرنٹس آن کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا رویہ اتنا کوئی برا رہ جاتا ہے. میں نے بات سنی ہے, میں نے قصے سنے ہیں, اور ہم لوگ اس کو ہر جگہ ہم لوگوں نے اسے چھپایا نہیں. ایک تو یہ کہ ہماری سوشلائزیشن, ایک یہ افیکٹ ضرور ہوا تھا, سوشلائزیشن ہماری کافی کم ہو گئی تھی. ایان کی والدہ کا ماننا ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں میں کچھ مخصوص ٹیچرز ایان جیسے طلباء کو انفرادی طور پر ٹریٹ کریں اور پھر بعد میں باقی بچوں کے ساتھ انہیں پڑھائیں تو ایسے بچوں کی نشو و نما میں مدد مل سکتی ہے. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور. پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی کے لیے ملک میں 500 سے بھی کم ماہرین نفسیات ہیں, یعنی تقریباً ہر 5 لاکھ افراد کی صرف ایک سائیکیٹرسٹ تک رسائی ہے. برطانوی میڈیکل جریدے دی لینسٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نفسیات کی اس شدید قلت کی وجہ سے پاکستان میں عام ذہنی بیماریوں میں مبتلا 90% سے زیادہ افراد کا علاج ہی نہیں ہو پاتا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں ذہنی امراض سے متعلق شعور بڑھا تو ہے, لیکن ان بیماریوں کے بارے میں منفی رویوں میں کوئی کمی نہیں آئی. امریکن نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے صرف 4 بڑے اسپتال اور عام اسپتالوں میں 654 یونٹس کام کر رہے ہیں, یعنی ہر 1 لاکھ افراد کے لیے صرف 2 بستر دستیاب ہیں. ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا صرف 1% پاکستانی بچوں کے لیے علاج کی سہولتیں موجود ہیں. امریکہ میں صحت سے متعلق تحقیقی ادارے دی نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں مردوں کی نسبت زیادہ خواتین ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, جس کی اہم وجوہات میں غربت, ناخواندگی اور گھریلو تشدد شامل ہے, لیکن سماجی اور ثقافتی وجوہات کی وجہ سے ان پر بات نہیں کی جاتی. پاکستان میں ذہنی صحت اور نفسیاتی بیماریوں سے متعلق آگاہی کا فقدان, چاہے بڑے ہوں یا بچے, اکثر مریضوں کے علاج کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور بہتر میڈیکل سہولیات کی کمی بھی ذہنی بیماریوں کی شدت میں اضافے کی وجہ بن جاتی ہے. سترہ ڈار کی رپورٹ. کچھ ٹائم تو پریشان رہے کہ ہو سکتا ہے کہ روحانی معاملات, اکثر لوگ چونکہ ظاہر ہے جب یہ آوازیں آتی ہیں اور شک ہوتا ہے اور اپنے ہی گھر والوں پر شک, ہم کوئی کھانا دے رہے ہیں تو اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے میں کوئی چیز ہم نے ملائی ہوئی ہے اور یہ میرے دشمن ہیں. امی کو سمجھ رہے ہیں, اپنی والدہ کو بھی سمجھ رہے تھے کہ نا یہ میری دشمن ہے, مجھے مارنا چاہتی ہیں. سب سے پہلے یہ بیماری یہاں سے شروع ہوئی تھی. کراچی کے علاقے کورنگی کے رہائشی 30 سالہ محمد عارف گزشتہ 12 برس سے اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں. ان کی بڑی بہن ارم انہیں باقاعدگی سے سرکاری اسپتال لے کر آتی ہیں تاکہ ان کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. جناح اسپتال کراچی میں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے معالجین اور ادویات کی مفت سہولت کی وجہ سے یہاں مریضوں کا رش ہے. کیونکہ پیشنٹ خود لڑکا ہے کمانے والا, اگر صحیح ہوتا تو یہی جاب کرتے, لیکن ظاہر ہے ان کا خود برڈن امی کے اوپر, اور والد ہے نہیں ہمارے, اور یہ چھوٹے ہیں, ہم بہنیں بڑی, تو ظاہر ہے فائنینشلی ہم لوگوں کے نہیں تھے اتنے وسائل کہ ہم ان کا علاج کہیں پرائیویٹ کروا سکتے. نفسیاتی مسائل پر بات کرنا جہاں آج بھی مشکل ہے, وہیں اس کے علاج تک رسائی میں ایک بڑی رکاوٹ بہتر سہولیات اور معالجین کی کمی بھی ہے. بیشتر مریض اور اس کے اہل خانہ آگہی نہ ہونے کے سبب مختلف تجربات کے بعد ہی اسپتال پہنچتے ہیں. تب تک مرض کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. 18 سالہ علی حسین اپنی بیماری کی شدت کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کا مرض اب ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ایک آزمائش بن چکا ہے. 3 دن قاری صاحب 2 گھنٹے فی سبیل اللہ آگے علم تعلیم کو پڑھتے رہے کلام پاک اللہ, لیکن اب انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ہوتا تو میں نے بڑے بڑے جن قابو کر لی. انہوں نے بولا کہ اب اس کو ایڈمٹ کرا رہی ہے, گھر میں رہنے کے قابل نہیں, گھر میں کبھی میری بہو کو مار رہا ہے. اس نے ماں لے کے آئی, ماں کو دھکا دیا تھا, گر گیا نیچے, وہ گر گئی روڈ پہ. ڈاکٹر کافی فرق ہے, بہت بہتری آ گئی ہے. جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر چنی لال کا کہنا ہے کہ لوگ ہر بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں, لیکن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہیں. انگزائٹی, ڈپریشن یا فوبیا, یہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر کی طرف ہے, جس میں اسکیزوفرینیا بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر. سائیکوٹک ڈس آرڈر ہم ان ڈس آرڈرز کو کہتے ہیں جس میں ایک بندے کو انسائٹ نہیں ہوتی اپنی النس کے بارے میں. عموماً وہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے ساتھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, FCPS, MCPS یا جن کی پوسٹ گریجویشن کی ڈگریز ہیں, وہ تقریباً 500 to 600 ہیں. اور جو لیکن بلک آف پیشنٹ, یہ پوری پاپولیشن ہے,
تو لیکن لوگ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہیں سائیکیٹرسٹ کو دکھانے سے، سائیکولوجسٹ کو ملنے سے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو ہمیں لیبل کر دیا جائے گا کہ بھئی ہمیں کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا ہم سائیکو ہیں۔ معالجین کے مطابق اسکیزوفرینیا کا شکار ہونے والے ابتدائی علامات کے ساتھ آنے والے 30% مریض علاج اور ادویات کے باقاعدہ استعمال سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن محمد عارف کی طرح کچھ مریضوں کی صحت یابی کا سفر طویل ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے دوبارہ سے، یہ وہی نارمل زندگی گزارے جیسے میرے اور بھائی ہیں، ماشاءاللہ میرے 4 بھائی ہیں، 4 میں سے یہ ایک پیشنٹ ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ صدر بائیڈن نے چند ماہ پہلے بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے مختلف محکموں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس ترتیب دی، کیونکہ سوشل میڈیا اور سیل فونز کے استعمال سے ذہنی صحت پر پڑنے والے اثرات پر امریکیوں کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق 72% امریکی ہائی اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ کلاس رومز میں موبائل فون کا استعمال تعلیمی سرگرمیوں سے طلباء کا دھیان ہٹاتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ کے 20 سب سے بڑے اسکول ڈسٹرکٹس میں 7 موبائل فون پر استعمال پر پابندی لگا چکے ہیں اور 7 کی طرف سے کلاس رومز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے۔ امریکہ میں ایک اسکول ڈسٹرکٹ کسی ایک علاقے کے تمام اسکولز پر مشتمل نظام کو کہا جاتا ہے۔ 2 سال پہلے ہونے والی نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق کلاس رومز میں موبائل فون استعمال نہ کرنے والے طلباء کا تعلیمی سرگرمیوں پر دھیان زیادہ رہتا ہے، جبکہ موبائل فون استعمال کرنے والے طلباء اضطراب کا شکار رہتے ہیں، جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ بچوں کی ذہنی صحت پر تحقیق کرنے والے ایک ادارے کامن سینس میڈیا کے مطابق 11 سے 17 سال کی عمر کے 97% طلباء اسکول کے اوقات میں اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک ہے، جس پر صدر بائیڈن اس سال اپریل میں پابندی کا بل منظور کر چکے ہیں، جس کے بعد 30 سے زیادہ ریاستوں نے سرکاری نیٹ ورکس اور ڈیوائسز پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ 3 امریکی ریاستوں اوکلاہوما، ٹیکسس اور فلوریڈا کے اسکولوں میں ٹک ٹاک پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یوکرین میں مسلسل دوسرے سال ایسے نوجوانوں کے لیے خصوصی سمر کیمپ لگائے گئے جنہوں نے جنگ کے دوران تکلیف دہ واقعات کا مشاہدہ کیا ہے یا وہ کسی طرح کے ناخوشگوار تجربے سے گزرے ہیں۔ یوکرین کے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ صدمے پر توجہ دینے کی بجائے وہ ان بچوں کو دوست بنانے اور اندرونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے ایسے ہی ایک کیمپ کا دورہ کیا۔ میخائلو دریوال کی عمر 11 سال تھی جب انہوں نے اپنی والدہ اور چھوٹی بہن کترینا کے ساتھ یوکرین کے شہر خیرسن میں جنگ کو قریب سے دیکھا۔ روس کے حملے کے پہلے دن اس خاندان نے اپنے پالتو طوطے اور ہیمسٹر کو ساتھ لے کر میخائلو کی دادی کے گھر پناہ لی۔ انہوں نے پہلی بار روسی فوجی گاڑیاں دیکھی تھیں۔ ٹینکوں پر بڑے حروف میں زیڈ لکھا تھا۔ بھگتے بند گاڑیوں کے اندر روسی فوجی سوار تھے۔ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اپنی فوج کی شناخت کیسے کریں۔ ہم سمجھے کہ وہ یوکرین کے فوجی تھے جو ہمیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک سوچا کہ حرف زیڈ کا مطلب زیلنسکی تھا۔ میری والدہ نے ایسا سوچا، اس لیے ہم انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلاتے۔ میرا خیال ہے ہماری ناسمجھی نے ہمیں بچا لیا۔ ایک یوکرینی فلاحی تنظیم دوبرودیہ کلب کے مطابق 13 سے 19 سال کی عمر کے 73% یوکرینی باشندوں کے لیے سب سے بڑی تشویش جنگ ہے۔ مزید 38% نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران دوست بنانا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا کڈز آف یوکرین چیریٹی فاؤنڈیشن کے ذریعے شروع کیے گئے سویتے نامی ایک پروجیکٹ نے لگاتار دوسرے سال جنگ کے صدمے اور تکلیف دہ حالات سے گزرنے والے 12 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے یوکرین کے کارپیتھین پہاڑی سلسلے میں سمر کیمپ کا اہتمام کیا، جیسے کہ 13 سالہ ایرینا کولیک جو اپنے والد کی فوج میں خدمات انجام دینے کے بارے میں فکر مند ہے۔ پہلے میرے والد ہفتے میں 1 بار آتے تھے، پھر ایسا 2 ہفتوں میں 1 بار ہونے لگا، پھر وہ 2 سے 3 مہینوں تک نہ آ پاتے۔ وہ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں اور مجھے پیغام بھیجتے ہیں، صبح بخیر میری جان، آپ کا دن اچھا گزرے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہر صبح مجھے میسج بھیجتے ہیں، میں ہر صبح ہمیشہ ان کا پیغام دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا فون چیک کرتی ہوں۔ ان کیمپوں میں نوجوانوں کی جسمانی نشوونما اور ذہنی بحالی پر توجہ دی جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس 8 روزہ پروگرام کی تشکیل میں مدد دی ہے۔
बालगों के साथ माहिर नफ्सियात उनके सदमे को बराह रास्त हल करते हैं। बच्चों के साथ काम करते वक्त उनके पास जो भी वसाइल होते हैं हम उस पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और सदमे के बारे में बात नहीं करते। हम उनकी खूबियों को तलाश करते हैं, हम उन्हें इजहार का मौका देते हैं, हम उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए मौजूद हैं। वालिदैन की जानिब से बुनियादी राय हमें ये मिलती है कि यहाँ उनके बच्चों को दोस्त मिल रहे हैं, वो सिर्फ अपने साथी तलाश कर रहे हैं। हर कारपैथियन कैंप का इख्तिताम वात्रा नामी रवायती बड़े अलाव पर किया जाता है। अब जबकि मौसम गर्मा खत्म हो चुका है, नौजवान बच्चे स्कूल के अलावा इस हकीकत की जानिब लौट रहे हैं कि उन्हें जंग ज़दा मुल्क में वापस जाना है। यूक्रेन की वजारत तालीम के मुताबिक मुल्क में हर 7 में से 1 स्कूल को रूसी गोलाबारी से नुकसान पहुँचा है। अमिलियन ओशुदलुक की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। मशरक़ वस्ता, सूडान और यूक्रेन में जंग जारी है, उसके भी बच्चों की ज़हनी सेहत पर असर पड़ रहा है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया या माशरती रवैये और बहुत सी अवामिल या बहुत सी वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से बच्चों की ज़हनी सेहत जो है वो मुतासर होती है। बच्चों की ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है और क्या ऐसी अलामात हैं जिन पर वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए, इस पर बात करते हैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सादिक नवीद से, जो कनेटिकट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता कुछ सालों में कितना गंभीर हुआ है बच्चों और नौउम्रों की ज़हनी सेहत का मसला, इस पर तशवीश क्यों बढ़ रही है? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया। इसके अंदर एक तो ये कि अवेयरनेस जो है मेंटल हेल्थ इलनेसेस की वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी जो आगाही है नफ्सियाती अमराज बच्चों में उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दूँ तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई रीसेंट स्टडीज़ नहीं थी डिप्रेशन के ऊपर या एंग्जाइटी के ऊपर, लेकिन कुछ अभी रिसेंटली स्टडीज़ आई हैं जहाँ पर हमें यह पता लगा है कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन की शरह किसी भी दूसरे रीजन से ज़्यादा है। तो एक तो अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी बहुत सी वजूहत हैं। आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया जो डिज़ास्टर्स हैं, वॉर ऑन टेरर है, पॉवर्टी है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ज़हनी अमराज की शरह बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में इस पे एक ये कि हम ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं, हम ज़्यादा उसको स्टडी भी कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें यह लगता है कि जो उसकी शरह वो इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या वजूहात हैं जो आपको अमूमन देखने को मिलती हैं, आपका अपना तजुर्बा क्या है? जी, उसमें हम जब डिस्कस करते हैं बच्चों के अंदर जो कॉजेज़ हैं मेंटल हेल्थ इलनेसेस की, उनको हम देखते हैं बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स के लेंस से। बायोलॉजिकल के अंदर मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दूंगा। बायोलॉजिकल के अंदर अगर माँ बाप के अंदर फैमिली हिस्ट्री है नफ्सियाती अमराज की, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर अगर कोई ऐसी मेडिकल इलनेसेस हैं जो क्रॉनिक हैं, फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज़ की एग्जांपल हो सकती है, इसके अलावा कोई जेनेटिक चेंजेस हो सकती हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की या ADHD की, वो भी इंक्रीज़ कर सकती है रिस्क डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। सोशल सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़, बुलिंग स्कूलों में इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से हो सकती है। सोशल मीडिया एक रीज़न्स हो सकती है। पॉवर्टी, घरों के अंदर हम बच्चों को किस तरह रेस करते हैं, जिसको हम chaotic parenting स्टाइल कहते हैं, दैट कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेंटल इलनेसेस। तो आपका क्या अंदाज़ा है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितने बच्चे या नौजवान आपके पास ऐसे आते हैं जिनकी ज़हनी सेहत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से मुतासर होती है? देखिए, जो अगर मैं डाटा की वजह की बेस पे बात करूं तो रफली जो 5% बच्चे हैं वो डायग्नोस्ड हैं इंटरनेट एडिक्शन के साथ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम इससे यूज़ टू हो रहे हैं, इसका प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही है। तो हम भी उसी हिसाब से उसको देखते हैं कि एक पॉजिटिव फैक्टर भी है, और दूसरा बाज़ दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे डिप्रेशन के साथ डील कर रहे होते हैं, बच्चों के अंदर ऑटिज़म होती है, तो वो सोशल रिलेशनशिप्स उस तरह से मेक नहीं कर सकते, तो वो फिर इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे NSR करते हैं। तो एक पॉजिटिव फैक्टर्स भी है, और दूसरा
اگر بچوں کے اندر پہلے سے نفسیاتی امراض ہیں تو وہ پھر انٹرنیٹ پہ بھی ریلائی کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کی جو پریولنس ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, بچوں کے اندر اسکرین ٹائم انکریز ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی طرف ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے اگر علامات کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ یا اسکرین ٹائم لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آٹزم ہے, اس میں آپ کو فرینڈ شپس ان پرسن بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں. لیکن بعض بچے فار ایگزامپل وہ گیمنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ کا وقت زیادہ نارمل چیزوں کی طرف نہیں گزرتا, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں گزرتا, تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. سو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا ایڈکشن ڈپریشن کاز بھی کر سکتی ہے, اور بعض دفعہ بچے اس کو تو ایک سمٹم بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو اور کون سی علامات ایسی ہیں ڈاکٹر صادق جن پر والدین نظر رکھیں اور فوری طور پہ توجہ دیں, یا ماہرین کے پاس لے کے جائیں, ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں ان کو؟ بالکل, سب سے جو امپورٹنٹ سمٹم ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر بچہ موت کے بارے میں بات کرنا شروع کرے کہ وہ اس کو موت کے بارے میں, مرنے کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں, یا وہ مرنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا, تو یہ بہت سیریس سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ پیرنٹس کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اور اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہیلپ سیک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہم جنرلی بچوں کے اندر جو علامات دیکھتے ہیں, ایک تو اگر وہ اسکول کے اندر ہیں تو ان کی جو اسکول کے اندر پرفارمنس ہے وہ ایسا کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر بچہ فار ایگزامپل پچھلے اسکول ایئر کے اندر سارے اس کے اے گریڈز تھے اور اس کے گریڈز آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ایک سائن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. سو ایک تو اسکول پرفارمنس کے اندر ڈکلائن, پھر اگر بچہ چڑچڑا بہت ایزیلی ہو رہا ہے, غصے میں جلدی آ رہا ہے, اگر وہ کھانا یوزول سے کم کھا رہا ہے, اس کو نیند نہیں صحیح آ رہی, یا ویسے ہی وہ لگتا ہے کہ پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا تھا, اب وہ کھیلتا نہیں ہے, وہ کمرے میں بند رہتا ہے, روتا رہتا ہے, چڑچڑا رہتا ہے. تو اگر اس طرح کی آپ علامات دیکھیں تو پھر آپ کو ایک سائیکائٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صادق, لاسٹ پہ اسکول یا معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے بچوں کی ذہنی صحت میں بہتری کے لیے؟ دیکھیں, اسکول کے اندر سب سے پہلے کہ میں نے پہلے بات کی کہ بولنگ جو ہے ایک سگنیفیکنٹ رسک ہے فار مینٹل ہیلتھ ایلنسز ان چلڈرن. تو اسکول کو ایک تو بولنگ کا جو ایشو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑے گا. دوسرا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے اسکول بیسڈ مینٹل ہیلتھ, کہ ہم کس طرح مینٹل ہیلتھ بچوں کو ان کے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر پرووائڈ کریں, اور بہت سارے اس پہ فریم ورکس بن چکے ہیں, دنیا اس پہ کام کر رہی ہے کہ کس طرح ہم اسکول بیس مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکیں. دوسرا, اس کے اندر جب ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی علامات جو پیرنٹس پک نہ کر سکیں وہ ٹیچرز پک کر لیتے ہیں اور ان کو ریفر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اسکریننگ, آپ کا اسکریننگ اور ریفرل ٹول بھی ہو گیا, اور دوسرا آپ اسکول کے اندر ہی ان کو سائیکیٹرک جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسکول کے اندر ٹیچرز کو انفارم کیا جائے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں, انگزائٹی کی علامات کیا ہوتی ہیں, انٹرنیٹ ایڈکشن کیا ہو سکتی ہے, ADHD کی کیا علامات ہو سکتی ہیں. میرا جو ایکسپیرینس یو ایس میں رہا ہے, فار ایگزامپل ADHD کے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کو اسکول ریفر کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اسکول جو ہیں وہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صادق, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم سے بات کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.